درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بیت المقدس کے ارد گرد بسنے والے یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. روم کے نصرانیوں نے عراق کا ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر، اس کو لے کر یہودیوں پر زبردست حملہ کیا. توریت کے جو نسخے تھے، نامعلوم کتنے نسخے کو برباد کر دیا. بیت المقدس کے اندر نصرانیوں نے غلاظتوں کو، نجاستوں کو، خنزیر کے گوشت کو پھینک دیا، ویران کر دیا. نماز وغیرہ جتنی عبادتیں تھیں سب کو بند کر دیا. یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہا. بالکل ماحول خراب ہو چکا تھا، پورے طریقے پر بیت المقدس اجڑ گئی تھی، ویران ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کر لیا. کچھ سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر دھیرے دھیرے یورپ کے لوگ اس مسجد پر قابض ہو گئے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 100 سال تک تقریباً یورپ کے لوگ اس مسجد پر قابض رہے. پھر سن 6 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو اپنی فوج کے ساتھ فتح کر لیا. یہ مختصر سی تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کے اندر غلاظتیں ڈالنا، نجاستوں کو ڈالنا، خنزیر کا گوشت ڈالنا، مسجدوں کو ویران کر دینا، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک دینا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کا نام لینے سے مسجدوں میں روک دے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی تخریب کاری کی کوشش کرے. معاملہ یحییٰ علیہ السلام کا تھا، غلط کیا یہودیوں نے قتل کر کے، لیکن مسجدوں کو برباد کر دینا، نجاستوں سے بھر دینا، اسے ویران کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے.
نبی نے فرمایا کہ یہ تو اب کرنا ہوگا. البتہ خواب کے اندر کوئی تاریخ، کوئی زمانہ نہیں دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کو لے کر مدینۃ المنورہ سے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکۃ المکرمہ کی طرف نکل گئے. مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر مکے کے سرداروں کو اطلاع دے دو کہ نبی اور ان کے اصحاب کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بین الصفا والمروہ سعی کرنے کا ہے، جنگ کرنے کا ارادہ اور مقصد نہیں ہے. مکے کے سرداروں نے اپنا نمائندہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے. اللہ کے ذکر سے روک دینا یہ صرف مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد نبوی، انہی تینوں مسجدوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، نفل سے، سنت سے، فرض سے لوگوں کو روک دیا جاوے گا، اس آیت کا مصداق وہ بھی ہے. دنیا کی تمام مسجدیں ادب اور احترام میں سب برابر ہیں، البتہ کچھ خصوصیت ہے کہ آپ حرم میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر کا ثواب رکھتی. بیت المقدس اور مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے. یہ اس کی الگ خصوصیت ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، دنیا کی تمام مسجدیں برابر ہیں. جس طریقے پر خانہ کعبہ کو ملوث کرنا گندگیوں سے اور ویران کرنا، ایسی مسجد نبوی کو، ایسی بیت المقدس کو ملوث کرنا گندگیوں سے یہ ظالم کا کام ہو سکتا ہے اور حرام کام ہوئے گا. ایسی دنیا کی کسی بھی مسجدوں کو ویران کرنا اور گندگیوں سے ملوث کرنا یہ ظالم کا کام ہوئے گا اور حرام کام. اللہ کے ذکر سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر آپ شور و غل میں لگ جائیں. اب آپ کی آواز ایک نمازی کو پہنچے گی، ذکر کرنے والے کو پہنچے گی، تلاوت کرنے والے کو پہنچے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ آپ کی آواز رکاوٹ بنے گی. یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. ایک اور ہے کہ مسجد کے اندر ہم نہ جائیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، مسجد کے باہر بیٹھ کر شور و شغب شروع کر دیں. آپ کی آواز مسجد کے اندر تک آئے جس کی وجہ سے مسجد میں ذکر و اذکار کرنے والوں کو پریشانی ہوتی. یہ بھی ایک اللہ کے ذکر سے روکنے کا ذریعہ ہے. یہ عام ہو گیا ہے. مسجد کے دروازے پر چبوترے بنانے والوں نے بنا دیا کسی اور مقصد سے
کہ بڈھے قسم کے نمازی رہتے ہیں, جوتے چپل پہننے میں ان کو دقت ہوگی کہ یہاں آ کر بیٹھ کر جوتے لگا لیں, لیکن ان چبوتروں کا استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے؟ نماز ایک نہیں پڑھنی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کی ساری باتیں وہاں آ جاتی ہیں. شور و شغب اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر عبادت کرنے والے بھی سکون سے نہیں رہتے. ایک یہ بھی سبب ہے کہ مسجد کے ارد گرد گانے بجانے کا اہتمام کیا جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کہ گانے کی آواز مسجد تک آوے گی, بجانے کی آواز مسجد تک آوے گی, یہاں والوں کو پریشانی ہوگی. کوئی دوسرا نہیں بجاتا, ہم ہی میں سے لوگ بجاتے ہیں. آپ ان سے عرض کریں گے کہ بھائی نماز ہو رہی ہے, مسجد ہے. جواب آتا ہے شادی روز روز نہیں ہوتی. غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی فقہا نے یہاں تک منع کر دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ذکر میں نوافل میں مشغول ہو, نماز میں مشغول ہو, تو بغل والے کو چاہیے کہ بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کرے. آپ ذرا غور کریں اس مسئلے. بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کر دیا ہے, تو پھر شور و شغب کرنا اور ناچ گانے بجانا, اس کی اجازت کہاں سے دی جا سکتی؟ یہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے سب اسباب ہیں. وسعى في خرابها, نصرانیوں نے ایک اور کام کیا تھا کہ مسجد کی تخریب کاری کر دی, اجاڑ دیا پورے طریقے پر. ایک تو تخریب کاری یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجدوں میں چلے جائیں. یہ مسجدوں کی پابندی نہ کرنا, نظر انداز کر دینا, اس کی جماعت کو چھوڑ دینا, اس میں جانا ترک کر دینا, یہ ساری باتیں تخریب کاری کے اندر داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت اور شرافت کی 6 چیزیں. انسانیت اور شرافت کی چیزیں کتنی ہیں؟ 6 چیزیں. 3 حضر میں, 3 سفر میں. تلاوت کرنا, مسجدوں کو آباد کرنا, ایسے دوستوں کی جماعت تیار کرنا جو اللہ اور اس کے کاموں میں مددگار ثابت ہو. سفر میں آ جائیں, اپنے توشے کو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. نمبر 3 خوش طبعی کے ساتھ, ہنسی خوشی کے ساتھ سفر کرنا, لیکن اس حد تک کہ وہ ہمارا خوش طبعی اور ہنسی خوشی حد سے اور شریعت سے تجاوز نہ کرے. تو مسجدوں کو آباد نہ کرنا یہ بھی مسجدوں کی تخریب کاری کے اندر داخل ہے. اور ایک تخریب کاری تو بالکل ظاہر ہے, آپ مسجدوں کو اجاڑ دیں اپنے ہاتھوں سے, اپنے کاموں سے, مسجدوں کے اندر تالے ڈال دیں, پورے طریقے پر مسجد کو بند کر دیں, نماز اور ذکر و اذکار سے لوگوں کو روک دیں,
مجھے معاف کیجیے گا، ہم نے بہت غور کیا، ہمارا لڑکا ہائی فائی اسکول میں پڑھتا، لاکھ روپے کی فیس جمع کرتے ہیں سالہ، وہاں پڑھائی ہو رہی ہے ہمارے کہنے کے مطابق، وہاں کے ٹیچروں کے کہنے کے مطابق، اس کے باوجود بھی اسکول سے لوٹنے کے بعد ان بچوں کو ٹیوشن میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس پر غور کیا کبھی؟ لاکھ روپے ہم اسکول کو دے رہے ہیں، بات وہی پڑھانی ہے، تو پھر ہم الگ سے ٹیوشن میں اسے کیوں پڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ خیر ٹھیک ہے، علم کے اندر پختگی آئے گی، الگ سے پڑھاویں گے تو بچہ تیز بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا انجینئر بنے گا اور سائنسداں بنے گا۔ ہمارے اسلام میں اس کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹیوشن سے لگا ہوا۔ آپ ہمیں دکھائیے، کوئی ایسی بھی خبر دیجیے دارالعلوم کا کوئی طالب علم کہیں جا کر ٹیوشن پڑھ رہا ہو، مذاہب علوم کا طالب علم کہیں جا کر ٹیوشن پڑھ رہا ہو، ندوے کا طالب علم کہیں جا کر ٹیوشن پڑھ رہا ہو، شاہی کا طالب علم کہیں جا کر ٹیوشن پڑھ رہا ہو۔ یہ سب بڑے بڑے مدرسے ہیں، چھوٹے مدرسوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں کے بچے کہیں ٹیوشن نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کے 1-2 روپے چندے سے اتنے ٹھوس اساتذہ رکھے گئے ہیں اور اتنی اچھی نگرانی ہے اور اتنی اچھی تعلیم ہے کہ ان بچوں کو الگ سے ٹیوشن کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ بورڈ ہو گیا ہوتا، سب تعلیم ختم، آپ کی مسجد کو اچھے امام نہیں ملتے، اچھا مفتی نہیں ملتا، اچھا عالم نہیں ملتا، اچھا قاری قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا۔ قانون کے پیچھے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو، تو ایک چڑیا چونچ میں ایک ایک بوند پانی لے کر ابراہیم کے آگ میں ڈال رہی تھی، جاتی پانی لے کر آتی، جاتی تھی ایک بوند پانی لے کر آتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ چڑیا رانی ایک بوند سے کیا ہونے والا ہے؟ اس کے شعلے تو آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ اس چڑیا نے بتایا کہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب قیامت کے دن اس کی تاریخ لکھی جاوے گی کہ آگ جلانے والوں کی بھی فہرست تیار کر لو اور آگ بجھانے والوں کی بھی فہرست تیار کر لو، تو میرا نام بجھانے والوں میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، ذکر و اذکار کرنے سے روک دیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ آیت صاف بتا رہی ہے، الا خائفین، داخل ہو تو ذرا خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہو، تب داخل ہونے کی اجازت دی جاوے گی، ورنہ ایسے نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ذکر و اذکار سے روکنے کا کام کیا، دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر تو بڑا عذاب ہے ہی۔ بس کیجیے۔ 2-3 مسئلے بھی تھے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ سیدھا قومہ میں کھڑے ہیں اور سجدے میں جانے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ ان دونوں ہاتھوں کو پہلے گھٹنے پر رکھیں، وہاں سے گزار کر آپ اسے زمین پر رکھیں۔ ہاں اگر کوئی پریشانی ہو، جیسا کہ عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو ان کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ کام کر لیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ مشہور ہے 12 ربیع الاول،
لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 کو ہوئی، اور ہم کہتے ہیں 12 وفات کو بھی ہم نے 12 سے جوڑ دیا ہے، مشہور یہی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 1 یا 2 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ صبح کی سنت کا مسئلہ پوچھا گیا۔ عمومی طور پر نیند لگ جاتی ہے، ہم ایسے وقت میں آتے ہیں کہ نماز کھڑی رہتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو اتنی امید ہو کہ سنت پڑھ کر ہم امام صاحب کو تشہد میں پکڑ لیں گے تو پھر آپ سنت پڑھیں، لیکن اس حصے میں نہیں جہاں جماعت ہو رہی، آپ اس حصے میں پڑھیں، اوپر کے حصے میں پڑھیں۔ جہاں جماعت ہو رہی ہے، جماعت شروع ہو جانے کے بعد سنت اور نوافل اس حصے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بس سبحان اللہ۔